لیکن غزہ کا ایشو ڈونیشنز کا نہیں تھا، خیرات کا نہیں تھا، غزہ کا ایشو مزاحمت کا تھا۔ اب یہ تھوڑی سی ناراضگی اس وقت بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ پارٹی کی ناراضگی تھی اور اس ناراضگی کا وقتاً فوقتاً مظاہر جو ہیں وہ لیڈرشپ کی طرف سے ان کے سٹیٹمنٹس میں، ان کی تقریروں میں وہ آتے رہے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کے جو نظریاتی چوکاٹ ہے اس سے آپ نکل کر ایک طرح سے قوم پرستی کے چوکاٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس اردو سپیکنگ پرویز مشرف نے اردو سپیکنگ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چند $1000 میں فروخت کری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے نکل کے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں؟ 2/3 مینڈیٹ تو سب مانتے ہیں کہ عمران خان کو ملا ہوا تھا، وہ چھینا گیا۔ صحافت کو آزادی اظہار رائے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن یہی پختون جب منظور پشتین نعرہ اٹھاتا ہے، جھنڈا اٹھاتا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جس کو ہم بجا طور پہ خیبر پختونخوا کی سیاست کا اور ملکی سیاست کا ایک مایہ ناز حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم بجا طور پر یہ فخر کر سکتے ہیں کہ پشتونوں کی آواز کو ایک غیر قوم پرست پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس حد تک پہنچانا جس میں تمام پشتون جس پہ فخر کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بے جا نہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سینیٹر بننے والے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے گزشتہ 5 سال میں ملکی سطح پر ہمارے مسائل کو بہت بہترین انداز سے اجاگر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی مسائل، انسانی حقوق کے ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک رضاکار کی حیثیت سے انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کو بھی ایک طرح سے نظر انداز کر کے وہ کردار ادا کیا ہے جو بجا طور پہ ایک بہت بڑے لیڈر سے توقع کی جا سکتی ہے۔ مشتاق احمد خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کے ساتھ نہ صرف خیبر پختونخوا کے مسائل پر بات کریں گے بلکہ پوری جو ہمارے پاکستان کو مسائل درپیش ہے، جس میں جو دہشت گردی ہے وہ بھی شامل ہے، ہمارے معاشی صورتحال ہے، ہماری جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے، ان تمام چیزوں پہ ان کے ساتھ کھل کے بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ مشتاق احمد خان صاحب وقت دینے کا، اور بہت دور سے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے یہاں مردان میں آنے کے لیے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر۔ سر، سب سے پہلے تو ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی یہ بتا دیں کہ ثوابی عام طور پہ ایک بہت ہی میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ مردان، ثوابی، چرسدہ اور پشاور، یہ ایک طرح سے سیاست کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ سیاستدان اور بہت اچھے نامی گرامی شخصیات یہاں سے ظاہر سامنے آتے ہیں، آپ کا تعلق بھی وہاں سے ہے، لیکن شروعات ہی جماعت اسلامی سے کی ہے اور ابھی تک تقریباً کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں۔ اب تھوڑی سی ناراضگی نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ شمس بھائی، میں آپ کے ادارے کا مشکور ہوں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ثوابی اور مردان اور چارسدہ، ثوابی مردان میں مندڑ یوسف زئی رہتے ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، اور چارسدہ میں ان کے کزن محمد زئی رہتے ہیں۔ تو یہ تاریخی طور پہ سیاست کا بھی اور مزاحمت کا بھی ہمیشہ سے مرکز رہا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جو پیر روخان کے دور سے لے کے اس زمانے میں بھی جو تاریخی جنگیں ہوئی تھی وہ وادی پشاور میں اور مردان، ثوابی، چارسدہ، انہی علاقوں اور انہی علاقوں کے لوگوں سے وہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مغلوں کے خلاف، جو دلی کی حکومت کے خلاف، راج کے خلاف یہاں پہ ایک مزاحمت تھی، تو اس میں بھی بنیادی کردار مطلب اس علاقے کے لوگوں نے ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد سکھ رنجیت سنگھ کے خلاف جدوجہد میں اور ان کے خلاف آزادی کی جنگ میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔
پھر اس کے بعد فرنگی سامراج جو ہیں امبیلا کی جنگ میں یہ پورے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، شریک تھے، اور انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو تاریخی طور پر یہ جو علاقہ ہے وادی پشاور کا، اور پھر بالخصوص صوابی مردان اور چرسدہ، یہ مزاحمت کا اور سیاست کا گڑھ رہا ہے. میں نے 1989 سے اسلامی جمعیت طلبہ سے میٹرک میں تھا، میں اپنے سفر کا آغاز کیا، اور پھر میں بڑی یکسوئی کے ساتھ جو ہے ایک مشن کے طور پر، ایک عبادت کے طور پر، ایک نظریے کے طور پہ اس میں لگا رہا. تو یہ تقریباً کوئی 35-36 سال وہ ہو گئے ہیں. اور میں نے ہمیشہ سے سیاست سے، جس کو میں مشن سمجھتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، کبھی کوئی مالی منفعت، کوئی دنیائی مفاد اور کوئی منصب وہ لینے کی کوشش نہیں کی ہے. میں نے کبھی کمپرومائزڈ سیاست جو ہے، وہ جدوجہد جو ہے وہ نہیں کی ہے. بڑی آزادی کے ساتھ کھل کر میں نے ود ان دا پارٹی اور آؤٹ سائڈ پارٹی، پارلیمنٹ کے فلور پر، میڈیا میں، اسٹریٹس میں، پبلک میں نے جدوجہد کی ہے. اس وقت جو آپ تھوڑی سی ناراضگی کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل درست آپ نے کہا، تھوڑی سی ہے، اور وہ فیل ہو رہی ہے جیسے آپ نے فیل کیا ہے. اس میں بنیادی رول جو تھا وہ غزہ کا جو سیو غزہ کیمپین جو میں نے شروع کی، اور اس کی وجہ شمس بھائی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غزہ بہت بڑا واقعہ ہے. آپ دیکھ لینا، غزہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس نے جو امپیکٹ ڈالا ہے گلوب کے اوپر، ہیومن ہسٹری میں اتنا بڑا امپیکٹ کسی اتنے چھوٹے سے علاقے نے، اتنے تھوڑے سے لوگوں نے نہیں ڈالا ہوگا جتنا چھوٹا سا علاقہ غزہ کا تھا اور تھوڑے سے لوگ غزہ کے تھے. اتنا وسیع امپیکٹ دنیا پہ ڈالا. آپ دیکھ لیں نیوزی لینڈ کے ساحلوں سے الاسکا کے برفزاروں تک تمام انسان مظلومیت کے لیے ایک ہو گئے، بلا تفریق رنگ، بلا تفریق جغرافیہ، بلا تفریق زبان و لسان، بلا تفریق مذہب. سب فلسطین کا کفیہ اور فلسطین کا جھنڈا ان کا نشان بن گیا، ان کے لیے اتحاد کا ذریعہ بن گیا. تو یہ بہت بڑا واقعہ. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے جو ریسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. حکومت کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، پارٹیوں کی طرف سے بھی، پبلک کی طرف سے بھی. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈونیشنز دی، ٹھیک ہے، ڈونیشنز پارٹیوں نے بھی کی، این جی اوز نے بھی کی، عوام نے بھی کی، لیکن غزہ کا ایشو ڈونیشنز کا نہیں تھا، خیرات کا نہیں تھا. غزہ کا ایشو مزاحمت کا تھا. ہم نے خیرات کے اوپر کنسنٹریٹ کیا اور مزاحمت کو پس پش ڈالا. اس کے اوپر مجھے ایز اے ہول آپ سے کہہ سکتے میں گیلا من ہوں، میں شکوہ گناہ ہوں اس پوری اسپیکٹرم سے کہ وہ جو ہونا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اسی کی وجہ سے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے خود اپنی اہلیہ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع کر لی. سیو غزہ ایک سول سوسائٹی، اے پولیٹیکل موومنٹ، اور میں نے کہا کہ یہ اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک سیز فائر نہ ہو اور غزہ کو ہم بچا نہ پائے. اور جب یہ سیز فائر ہو گئی تو میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا. میں نے باقاعدہ اعلان کر کے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بڑا پروگرام کر کے اس میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا. لیکن میں یہ مسلسل کہہ رہا تھا، 42 روز میں غزہ چوک، جس کو میں کہتا ہوں پہلے ڈی چوک تھا، وہاں بیٹھا رہا. میں نے 2 شہادتیں دی وہاں، 6-7 کارکن ہمارے زخمی ہو گئے، اور 42 دن میں وہاں پہ دھرنا میں نے دیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے ایک سول سوسائٹی موومنٹ کی طرف سے. اور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھیں پوری دنیا میں امریکہ کے ایمبیسیز کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں. خود امریکہ میں واشنگٹن میں یو ایس ایئر فورس کے ایک اہلکار نے، حاضر سروس اہلکار نے، اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے بش نیل نے اپنے آپ کو آگ لگا کر خودسوزی کی. لیکن پاکستان کے اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کی طرف کوئی نہیں آیا. سر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ پبلک کی طرف گئے، کیا اس سے پہلے آپ نے اپنے پارٹی کے اندر یہ کوشش کی کہ اس پارٹی کو اس مزاحمت پہ آمادہ کرے، وہ آپ کے بیک پہ ہو اور آپ لیڈ کرے، یا آپ کی پارٹی کا جو امیر ہے وہ لیڈ کرے اس پورے موومنٹ کو؟ دیکھیں میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. پولیٹیکل پارٹیز کی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو میرے پیچھے جو دیوار ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا.
اسی طرح آپ کے پیچھے دیوار مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو میں ہمیشہ سے میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ میں بلیم گیم نہیں کھیلتا. میں ذاتیات پہ یا اسی طرح لڑائی جھگڑوں پر تنقید کے اوپر پڑھ کے مثبت چیزوں سے ڈیٹریکٹ ہو جانا، ان چیزوں کی طرف کبھی میں نہیں گیا. میں نے بات کی، پولیٹیکل پارٹی ایک ہوتی ہے، اس کے اندر میں نے بات کی، جو فورم ہوتے ہیں، میں نے میڈیا کے اندر بھی بات کی. لیکن جب کچھ ایسی مصلحتیں ہوں گی، کچھ ایسی ایشوز ہوں گے، ظاہر ایک فرد کی رائے ہوتی ہے، پھر سامنے ایک اجتماعیت کی رائے ہوتی ہے. تو جب وہاں سے میں اپنی بات کو نہیں منوا سکا تو میرے پاس یہ آپشن کھلا ہے کہ میں اپنی ایمان اور اپنی ضمیر کے مطابق، آواز کے مطابق خود اپنا رول متعین کروں اور کوشش کروں. اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے ساتھ دینے والوں کے ساتھ جا کے میں وہاں پہ بیٹھ گیا. میں نے جدوجہد کی، بجائے اس کے کہ میں ان کے اوپر تنقید کرتا، میں نے اپنا جو لائن آف ایکشن تھا، ایک واضح لائن آف ایکشن کے ساتھ میں آ کے میں نے وہ جدوجہد کی. دو سوال اس حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہ تھوڑی سی ناراضگی، اب یہ تھوڑی سی ناراضگی اس وقت بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے سیو دی غزہ موومنٹ جو ہے وہ تو وائنڈ اپ کر دی، جس طرح آپ نے بھی کہا ہے. تو پارٹی کی طرف سے بھی ناراضگی ہے یا ناراضگی صرف آپ کی طرف سے؟ نہیں، پارٹی کی طرف سے بھی ناراضگی تھی. ظاہر ہے میں پارٹی کا لیڈرشپ میں سے تھا. 7 سال میں صوبے کا امیر رہا ہوں، خیبر پختونخوا جو سب سے اہم صوبہ ہے، اور 6 سال میں نے سینٹ آف پاکستان کے اندر بڑے طاقتور انداز سے، بڑے زوردار انداز سے پارٹی کو ریپریزنٹ کیا ہے. تو پارٹی کی ناراضگی تھی، اور اس ناراضگی کا وقتاً فوقتاً مظاہر جو ہیں وہ لیڈرشپ کی طرف سے ان کے سٹیٹمنٹس میں، ان کی تقریروں میں وہ آتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ناراضگی ہے. اب میں نے وائنڈ اپ کر لیا ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کہ اگر سیو غزہ کی وجہ سے یہ ناراضگی تھی تو اب سیو غزہ وائنڈ اپ ہو گیا، تو اب یہ ان کے جو ایکشنز ہوں گے، اقدامات ہوں گے، فیصلے ہوں گے، رویے ہوں گے، وہ یہ واضح کرے گا کہ آئندہ کی صورتحال کیا بنتی ہے. لیکن میں نے ہمیشہ سے جو 2-3 دفعہ یہ افواہ اڑی کہ میں نے پارٹی چھوڑی ہے، کسی اور پارٹی کو میں جوائن کر رہا ہوں، تو میں نے ہمیشہ سے یہ تردید کی ہے کہ نہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں اور نہ میں کسی پارٹی میں جانے کا سوچ رہا ہوں. میں یہی میرا پلیٹ فارم ہے اور میں اسی پلیٹ فارم پہ جدوجہد کروں گا. اور جس طرح سیو غزہ میں ہوا، ایسی کوئی ایشوز آ جائے جو بہت ہی اسٹریٹجک ہوں اور بہت ہی اہم ہوں اور وہاں میں پارٹی کو قائل نہ کر سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبقت الی الخیر میں اس کو کہتا ہوں، ایک اچھی چیز میں قدم آگے بڑھانا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جس کو آرگنائزیشنل فاشزم کہتے ہیں، اس آرگنائزیشنل فاشزم سے اور اس سفوکیشن سے اور اس پارٹی کے اندر جو ڈسپلن کا گھٹن ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑی سی اوپننس اور تھوڑی سی کھلی ڈلی پالیسی کے ساتھ جو ہیں لوگوں کو، لیڈرشپ کو مواقع دینا چاہیے. مشتاق صاحب، آپ جو سیاست کر رہے ہیں، خصوصاً آپ کے سینٹ کے دورانیے کے آخری 3 سال سے کے بعد کی اگر ہم بات کر لیں، یعنی 21-22 کے بعد، آپ جماعت اسلامی کے جو نظریاتی چوکاٹ ہے اس سے آپ نکل کر ایک طرح سے قوم پرستی کے چوکاٹ میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ناراضگی ختم بھی ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کر سکیں گے، یا جماعت اسلامی آپ کو اسی انداز سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکے گی؟ دیکھیں، یہ تو جماعت کی لیڈرشپ ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ اس چوکاٹ میں مجھے سمایا جا سکتا ہوں میں یا نہیں. لیکن میں جو چوکاٹ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری جو سیاست ہے اس کا ایک فریم ہے، ایک چوکاٹ ہے، اور میں نے سینٹ میں بھی، میڈیا میں بھی اور پبلک میں بھی اسی فریم کو فالو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فریم ہے وہ بیسیکلی جماعت کی جو فلسفی ہے اس کے مطابق ہے. اس لیے جماعت کے جو دستور ہے اس کے مطابق ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے جماعت اس کے مطابق ہے. اس لیے میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ وہی فلسفی ہے جو میں نے جماعت سے سیکھی ہے. یہ وہی کانسٹیٹیوشن کے جو ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں، گولز ہیں جو کہ جماعت کی کانسٹیٹیوشن میں میں اسی کو لے کے چل رہا ہوں. اس جو فریم ہے، جو میری ایکٹیویٹیز کا، سیاست کا، جدوجہد کا یا چوکاٹ ہے، اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں. مثلا اس کا پہلا کمپوننٹ ہے اسلامی نظام، قرآن سنت کا نظام. یہ ہماری دستور کا تقاضا ہے.
ہمارے دستور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا اور پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی. ٹھیک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے. دوسرا اس کا جو ختم نبوت ہے, ناموس رسالت ہے, شاعر اسلام ہیں, فلسطین ہیں, کشمیر ہیں, ڈاکٹر عافیہ ہیں, جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد ہے, پشتو بلوچ گریونسز ہیں, اور سویلین سپریمیسی ہے, ڈیموکریسی ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کی انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف جدوجہد ہے, فری پریس ہے, آزاد صحافت, آزاد میڈیا اور فری جوڈیشری ہے, اور جو بنیادی ایشوز ہیں لوگوں کے مسائل, تعلیم, صحت, نوجوانوں کے لیے روزگار, پاکستان کے عوام کے جو بنیادی ایشوز ہیں, مہنگائی ہے, اس کے لیے آواز اٹھانا, جدوجہد کرنا, اور ان ایشوز کو فوکس کرنا. اور خصوصاً جو مافیا ہے, اشرافیہ کے نام پر جو بدماشیاں ہے اور جو بدترین استحصال کر رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانا, جو طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے. تو یہ میرا فریم ہے. آپ دیکھیں سینٹ میں نے آپ پوری جو میری کارکردگی آپ نکالیں تو اس میں یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ میڈیا میں دیکھ لیں, آپ اسٹریٹس کے اندر اسٹرگل کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں قوم پرستی کا جو آپ نے کہا ہے, یہ میں اس لیے کہ میں دیکھیں نا, میں نے پرویز مشرف کو کے لیے دعا پارلیمنٹ میں نہیں ہونے دی. کیوں؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم نے اس کو لیا کہ میں پختون ہوں اور پرویز مشرف جو ہے وہ اردو سپیکنگ ہے. لیکن پرویز مشرف کے لیے میں نے دعا اس لیے نہیں ہونے دی کہ اس اردو سپیکنگ پرویز مشرف نے اردو سپیکنگ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چند $1000 میں فروخت کر دیا تھا. اور میں آج پاکستان میں سب سے زیادہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں سے ہوں. تو میں اس کو اتنے لینس سے, نسلی لسان کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, قومیت کی بنیاد پہ اس اینک سے نہیں دیکھتا. میں ظالم اور مظلوم کے جنگ کے تناظر میں دیکھتا ہوں. اسی طرح پشتون اور بلوچ کے لیے جو گریونسز ہے, دیکھیں آج کل پاکستان میں قوم پرستی نہیں ہے. قوم پرستی وہ تھی جب کمیونزم تھا اور 2 بلاک تھے, اور وہ قوم پرستی کو کمیونزم ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے تھے مختلف ممالک میں. اب پاکستان میں حقوق کی جنگ ہے. یہ حقوق کی جنگ بلوچستان میں بھی ہے, یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے. اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ آزاد جموں و کشمیر میں ہے کہ وہاں سب سے طاقتور عوامی مزاحمت حقوق کے لیے وہ تشکیل دیا جا چکا ہے. تو یہ ہے میری سیاست. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کی سیاست بالکل درست صحیح, آپ نے جو فریم بتایا آپ اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک جس طرح آپ نے کہا کہ 35 سال آپ نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کی ہے, اور جب آپ کو سینٹ میں موقع ملا تو آپ نے وہ آواز جو ہے زیادہ توانا انداز میں جو ہے آگے پہنچائی اقتدار کے ایوانوں تک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے نکل کے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں, یا کوئی اور پارٹی آپ کو اس طرح نظر آتی ہے ہمارے موجودہ جو سیاسی ڈھانچے ہیں یا ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی شاید وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, کوئی اور پارٹی جو ہے زیادہ بہتر انداز میں حقوق کی جنگ لڑ سکتی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کی جو فلسفی ہے اور جماعت کا جو دستور ہے وہ مجھے اجازت دیتا ہے اس جدوجہد کو, اس فریم کے ساتھ, اس چوکاٹ کے ساتھ, یہ جو پورا اسپیکٹرم ہے ایشوز کا, اس کو اٹھا کے اس کے لیے جدوجہد کرنے کا. یہ جماعت دراصل بنی اس کام کے لیے ہے. جماعت بنی اس کام کی. ٹھیک ہے, اگر کچھ مصلحتیں ہوں گی, کچھ مطلب جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہاں پہ سپیڈ بریکر ہے, کہاں پہ کڈا ہے, کہاں موڑ ہے, کہاں میں نے سپیڈ بڑھانی ہے, کہاں سپیڈ کم کرنی ہے, ٹھیک ہے, میں یہ گنجائش دیتا ہوں. لیکن بیسیکلی جو جماعت کی جو فلسفی ہے, جماعت کی جو بنیاد ہے, جماعت کی جو دستور ہے, وہ بعین ہی وہی ہے جو میں نے آپ کو اپنی ایشوز بتائے. تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں جماعت کو چھوڑوں گا, اس لیے کہ یہاں پہ مجھے اس کا کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی, کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. جہاں تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دیکھیں پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹیز تو وہ ہے کہ جو ڈائنسٹک انداز سے چل رہی ہے, جس میں ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ منتقل ہوتی ہے, میرٹ کی بنیاد پہ نہیں, ڈی این اے کی بنیاد پہ. اور جو فیملی انٹرپرائزز ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, اور جو ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو وہ سرو کرتا ہے. آپ دیکھیں ڈان نے ایک دفعہ اداریہ لکھا ہے کہ بل ڈیٹ نے
انٹرنل ڈیموکریسی کو گیج کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ انٹرنل ڈیموکریسی جماعت اسلامی میں ہے اور باقیوں میں کم ہے. تو اس پہ ڈان نیداریہ لکھا تھا کہ پل ڈاٹ کو یہ ڈیموکریسی انٹرنل گیج نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو محدود قسم کا ان کے خاندان کے لوگ ہی، رشتہ دار ہی پوری پارٹی کے آل ان آل ہوتے ہیں، تو کیا وہ جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی وہ ڈیموکریسی کو قائم رکھتے ہیں؟ وہاں بھی ڈیموکریسی نہیں ہوتی، 2-3 بندے ہی سارا نظام وہ چلا رہے ہوتے ہیں پارٹی کا. تو پاکستان کے پارٹیوں میں تو یہ تو پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ تو فیملی آؤٹ فٹس ہیں، یہ تو ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتا ہے، یہ تو خاندانی جاگیریں بنی ہوئی ہیں. اور جس کو کہتے ہیں پارٹی تو ایک اکیڈمی ہوتی ہے. تو مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے. البتہ موجودہ سیناریو میں عمران خان ایک تو ان کی حکومت ہے 4.5 سال. میں 4.5 سال ڈٹ کر ایک اپوزیشن پارلیمنٹیرین کے طور پر ان کے مقابلے میں کھڑا رہا. ٹھیک ہے. اور خواہ وہ FATF کی لیجسلیشن ہو، خواہ وہ IMF کے اشارے کے اوپر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہو، خواہ وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو، اور خواہ وہ باقی جو لیجسلیشن ہو، کھل کر میں اس کے مقابلے میں کھڑا رہا. لیکن میری یہ مخالفت جو اس وقت بھی تھی وہ ذات کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ اصولی بنیاد پر تھی، اور وہ دلیل کی بنیاد پر تھی، اور وہ تہذیب یافتہ اور تہذیب کے دائرے میں وہ ایک اپوزیشن تھی. لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ان کا ایک رول ہے، جو ایک پہلو آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا، ڈیموکریسی کی بات کرنے کا، ریزسٹنس کا، مزاحمت کا. اور وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی 1.25 سال تقریباً یہ ہو گئے وہ جیل میں ہیں. ان کے لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی پارٹی سے نشان چھینا گیا. 2/3 مینڈیٹ تو سب مانتے ہیں کہ عمران خان کو ملا ہوا تھا، وہ چھینا گیا. اس کے باوجود جس طرح وہ ڈٹا ہوا ہے، تو یہ کم از کم ایک راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ جو سفوکیشن ہے، دیکھیں نا، پاکستان تو آزاد نہیں ہے. یعنی جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے IMF سے اجازت لوں گا، جہاں یوریا کی بوری قیمت کے تعین کا آپ کو اختیار نہ ہو، اور جہاں بجلی کی قیمتوں کے تعین کا آپ کو اختیار نہ ہو، تو وہ آزاد تو نہیں ہے. آزادی تو گروی ہے، واشنگٹن کے اندر پڑی ہوئی ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، آپ دیکھ لیں آپ کا پارلیمنٹ آزاد ہے. یعنی خود آپ کے وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں رات 12 بجے ہمیں کاغذ تما دیا جاتا ہے لیجسلیشن کے لیے اور بغیر پڑھے. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ صرف مزاحمت سے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں، لیکن سیاسی لیڈر کے لیے کبھی مزاحمت بھی ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی مفاہمت بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ صرف ڈنڈے کے زور سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. PDM کی حکومت آئی، عمران خان صاحب جب اس کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے تو ایک وقت میں PDM کی حکومت اسمبلی توڑنے پر راضی ہو گئی تھی، اور مذاکرات جو ہے صرف 1 ہفتے کی آگے پیچھے کی بات تھی کہ بجٹ ہم پیش کریں یا نہ کریں، اس پہ ڈیڈ لاک تھا. اور عمران خان نے کہا کہ نہیں، ہم سب کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اور انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی، اور وہ بہترین موقع تھا کہ وہ ان مذاکرات کو کامیاب ہونے دیتے، اسمبلی ٹوٹ جاتی، اور یہ دوبارہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آ کے پھر ان کی مرضی جو بھی وہ کرنا چاہتے کر دیتے. دیکھیں، یہ تو اندازوں کی غلطیاں ہیں. ہو سکتا ہے ایک بندے کا اندازہ، ایسٹیمیٹ، یا وہ صورتحال کو جس طرح اسسمنٹ اس کی کر رہا ہے وہ کچھ اور ہو، تجزیہ جو کر رہا ہے وہ کچھ اور ہو، اور دوسرا بندہ جو اسسمنٹ اور تجزیہ اور اندازہ لگا رہا ہے وہ کچھ اور ہو. تو اندازوں کی غلطی تو ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو جہاں تک ریزسٹنس کی بات ہے، اس میں تو شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، ان کی لیڈرشپ کو قتل کر دیا گیا، 2 باپ بیٹی دونوں کو قتل کر دیا گیا.
اور اقتدار ان سے چھینا گیا. لیکن آپ دیکھیں آج کل پیپلز پارٹی کی قیادت کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا, ایسا ہی. تو ایسا ہی. اچھا, پھر آپ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ وہ خود 2-3 دفعہ انہی حالات سے گزرے ہیں, لیکن اس وقت وہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے سائے تلے اور اس کے چھتری تلے ہیں. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے, جو پی ٹی آئی کی ریزسٹنس ہے, ہو سکتا ہے کہ اقتدار میں آئے تو ان کی پالیسی پہلے والی ہی ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا کچھ آپ سے کہہ سکتے ہیں کردار مختص کیا ہوتا ہے. بعض لوگ صرف تخریب کر سکتے ہیں, تعمیر نہیں کر سکتے. بعض لوگ تخریب تو نہیں کر سکتے, تعمیر کر سکتے ہیں. تو یہ جو اس وقت ایک مضبوط جکڑ بندی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, یعنی آپ دیکھ لیں جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا. پارلیمنٹ جو ہیں لیجسلیشن اس کا اختیار ہے, پارلیمنٹ اپنے لیجسلیٹو اتھارٹی کمپرومائز کر چکا ہے. پھر آپ پیکا آرڈیننس کو ابھی آپ دیکھ لیں, ایکٹ کو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کی ڈریکونین لا, جس طرح کی بلیک لا, جس طرح کی سیاہ قانون وہ نافذ کر دیا گیا, جس سے صحافت کو آزادی اظہار رائے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. تو وہ سب میں حکومت ساتھ ہے, مسلم لیگ ساتھ ہے, پیپلز پارٹی ساتھ ہیں, اس کے جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ساتھ ہیں ان ساری چیزوں میں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی ریزسٹنس کر رہا ہے تو وہ تو ظاہر ہے عمران خان کم از کم اس کی مخالفت میں تو کھڑا ہے. چلے آ جاتے ہیں تھوڑا سا ذرا اپنے صوبے کے مسائل اور خاص کر پشتونوں کے مسائل. صوبے کی صرف ہم اس لیے بات نہیں کریں گے کہ کچھ ترقیاتی کام ہوتے ہیں, وہ تو الگ چیز ہے کہ حکومت کتنی کمپیٹنٹ ہے, اور اس سے پہلے جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت تھی, بلکہ یہ 11واں سال ان کا شروع ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے, پشتون نوجوان بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کرتے ہیں, کہ ہم نے نوجوانوں کو سیاسی شعور دیا ہے, کہ یہ درست ہے؟ دیکھیں, سیاسی شعور تو نوجوانوں میں آیا ہے اور اس کے فیکٹرز کئی ہیں. اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. پہلے دیکھیں نا, سوشل میڈیا نے 3 حیثیتیں دی ایک عام نوجوان کو. ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرتا ہے. یہ کام پہلے میڈیا کے خاص لوگ کرتے تھے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کرتا ہے, یعنی اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے, اس کو لائک کرتا ہے, اس کو ڈس لائک کرتا ہے, اس کا تجزیہ کرتا ہے. یہ تجزیہ کار بھی خاص قسم کے لوگ ہوتے تھے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو براڈ کاسٹ کرتا ہے, اس کو شیئر کرتا ہے, لاکھوں کروڑوں ملینز کی تعداد میں اس کو پھیلا دیتا ہے. تو یہ 3 حیثیتیں ایک عام فرد کے پاس جو ہیں, اس کے جیب میں, اس کے فنگر ٹپس پہ جو ہیں وہ آ گئی ہیں. تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ تحریک چلی, اس میں منظور پشتون کی پی ٹی ایم کا بھی رول ہے, اس میں مہرنگ بلوچ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا, ان کی جدوجہد کا بھی رول ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا خصوصاً حکومت سے پہلے جو ان کی ایک اپوزیشن کا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے خلاف رول تھا, اور پھر حکومت سے اترنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کے اس کا بھی ہیں, اور اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حصہ بقدر جثہ جو ہے ان تمام چیزیں. تو سیاسی شعور جو عوام کے اندر یا نوجوانوں کے اندر تو آیا ہے. اور دیکھیں, اس وجہ سے آج کل میں یہ کہتا ہوں کہ جو نوجوان ہے نا, وہ پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل پارٹیوں سے آگے ہے. پہلے پولیٹیکل پارٹی اور لیڈر آگے ہوتے تھے, عوام اس کے پیچھے چلتے تھے. اب پولیٹیکل پارٹی اور لیڈر پیچھے ہیں اور عوام آگے ہیں. وہ عوام کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ان کی کمزوری بھی ہے, نااہلی اور نالائکی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی شعور کا مظہر بھی ہے اور ثبوت بھی ہے کہ عوام جو ہیں وہ اتنے زیادہ باشعور ہو گئے. اب یہ ہے کہ اس شعور کو اسٹریم لائن کیا جائے, اس شعور کو ڈسپلن کیا جائے, اس شعور کو کسی پازیٹیو ڈائریکشن پر لے جایا جائے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے دنوں میں ہونا چاہیے. سر, کون اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہ سوشل میڈیا نے اس کو زیادہ ہی شعور دیا ہے, اس کو دیکھنے نے, اس کو شیئر کرنے نے, اور یہ ذمہ داری اس پہ ایک طرح سے ڈالی ہے, لیکن میری نظر میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال ہے وہ دوداری تلوار ہے. اس کے نگیٹو امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے پازیٹیو بھی ہے.
اگر سیاسی شعور ان لوگوں میں آیا ہے. آپ نے انتخابات لڑے ہیں یہ 2024 کی؟ نہیں، میں اس وقت سینٹ میں تھا، میں نے نہیں. اچھا، آپ سینٹ میں تھے. لیکن جماعت اسلامی، باقی جے یو آئی، قوم پرست پارٹیاں، ان کو بری طرح شکست ہوتی ہے. حالانکہ شعور تو صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں میں نہیں آیا ہے، تمام پشتونوں میں آیا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ جو مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں ملتے ہیں، اور جو صرف نعرے لگاتے ہیں ان کو ووٹ ملتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو شعور کی بات اوور آل ملک کے صورتحال اور سطح کے حوالے سے کی. اگر آپ پشتونوں کے حوالے سے خاص بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں پشتون نوجوانوں میں بھی شعور آیا. ایک تو خیبر پختونخوا میں دیکھیں پورے پاکستان میں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق 71% نوجوان ہیں، یعنی بلو 30 ایئرس ایج کے. خیبر پختونخوا میں یہ ریشو ہے 77%. ہمارے پاس سب سے زیادہ نوجوان ہیں پاکستان میں. اچھا، یہ شعور یہاں بھی آیا ہے. دیکھیں اس شعور کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ابھی مسلح دستے جس ضلع میں بھی آتے ہیں، پہلے ایسا تھا کہ لوگ ان مسلح دستوں کو ریزسٹ کریں. اب جس ضلع کے اندر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت ملٹری آپریشن کرنا چاہے، کیا آپ وہ کر سکتی ہیں؟ وہ نہیں کر سکتی. ریزسٹنس ہے. یہ ریزسٹنس جو مسلح دستوں، پرائیویٹ مسلح دستوں، عسکریت پسندی، دہشت گردی کے خلاف ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ پھر ملٹری آپریشنز کے خلاف ہے، اور یہ جو اپنے حقوق کے لیے بیداری ہے، یہ سب سیاسی شعور ہے. اور میں آپ کو شام صاحب ایک اور بات بتاؤں، میں اس لیے اس کو پاکستان کی علیحدگی کا وہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے استحکام کا ذریعہ بنے گا. دیکھیں ہمارے پختونوں کا جو پختون نوجوان ہیں وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے. حالانکہ گزشتہ 20 سال سے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل یقین ہے. آپ دیکھ لیں پختون کی 5000 سالہ تاریخ میں کبھی 35-40 لاکھ پختون مہاجر بنے، کبھی مطلب آپ دیکھیں تقریباً 70-80 ہزار پختون وار آن ٹیرر کے اندر شہید ہو گئے. 400-500 ڈرون حملے جس کا 95% کولیٹرل ڈیمیج ہے. کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب یہ ہے کہ 95% لوگ جو اس میں شہید ہو گئے ہیں وہ بے گناہ ہیں، بالکل انوسنٹ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 10 سال میں یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں لگی ہے، کوئی انڈسٹری لگی. آپ دیکھیں کہ یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہے، سرمایہ انڈس کے پار جا رہا ہے یہاں سے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں کا نوجوان، آپ دیکھیں اندازہ کر لیں پورے پاکستان سے جو اوورسیز ہیں وہ 90 لاکھ ہیں. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا فاٹا کو ملا کے آبادی میں کنٹریبیوشن کوئی 17-18% ہے، لیکن اوورسیز میں پتہ ہے کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ 33%، 33%. یہ غربت کو ظاہر کرتا ہے کہ غربت ہے یہاں جو کچھ نظام چل رہا ہے زندگی کا، یہ یہاں کی انڈسٹری، یہاں کا بزنس، یہااں کا ٹریڈ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اوورسیز کی وجہ سے نظام چل رہا ہے. لیکن اس سب ظلم کے باوجود پختون اینٹی پاکستان نہیں ہے. البتہ وہ کہتے ہیں مجھے جینے کا حق دو، مجھے وہ دستوری حقوق دو جو دستور کے اندر درج ہیں، مجھے میرے سرزمین کے اوپر رہنے کا حق دو، مجھے میرے قدرتی وسائل کو اختیار، اس کے اوپر اختیار دو، مجھے پاکستان کی جو قومی دولت ہے اس میں میرا جائز حصہ جو بنتا ہے وہ دو، اور میرے ساتھ ظلم نہ کرو. میری سرزمین کو غیروں کے لیے، امریکہ کے لیے میدان جنگ نہ بناؤ، میرے نوجوانوں کو اس جنگ کا ایندھن نہ بناؤ. یہاں پہ خون اور آگ کی کھیل کو بند کرو، یہاں پہ ڈالری جنگ کو بند کرو. لیکن وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہو. دیکھیں ان کو پتہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہے، پختون پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے اب ایک فیکٹر ہے. وہ کیسے؟ واحد پختون ہے جو چاروں صوبوں میں رہتا ہے. پنجابی پنجاب کے اندر رہتا ہے، سندھی سندھ کے اندر رہتا ہے، بلوچی بلوچستان کے اندر، اور پھر پنجاب کے اندر ہے، کسی حد تک کراچی میں. صرف پختون ہے جو آپ کو چاروں صوبوں میں ملے گا، اور چاروں صوبوں میں ان کی بزنس، ان کا ٹریڈ، ان کے فائنینشیل انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ ہے. تو یہ پختون جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں دریائے سندھ کا آخری کونا معلوم کر رہا تھا، آخری سرا.
میں ابتدائی سے نہیں آخری جب یہ ابتدائی تو تبت میں ہے، آخری یہ جب بحیرہ عرب کے اندر جب گرتا ہے تو میں ٹھٹھا گیا. 3 سال میں جاتا رہا، وہ وہاں پہ جزیروں کے اندر رہتا تھا. وہاں سجاول تاثیر ہے، آخری تاثیر ٹھٹھا کی. اس کے بعد پھر سمندر شروع ہو جاتا ہے. تو جب بالکل سمندر شروع ہونے سے پہلے ایک پیٹرول پمپ بند رہا تھا، تو میں ایک دفعہ اتر گیا. میں نے اس سے پوچھا، کوئی ضرورت تھی مجھے، میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ ایک پختون تھا. تو میں حیران رہ گیا کہ وہ پامیر سے لے کر سجاول تحصیل سمندر کے کنارے تک پختون جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنا ٹریڈ، وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کر رہا ہے. تو پختون جو ہیں وہ کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے. پختون اپنے حقوق چاہتا ہے، پختون زندگی کا حق چاہتا ہے، پختون وہ وعدے چاہتا ہے جو آپ نے دستور میں کیے ہیں، پختون اپنی سرزمین پر امن چاہتا ہے، اور پختون اپنے قدرتی وسائل پر اپنا اختیار چاہتا ہے. سر مجھے یہ جواب دیجئے، بجا طور پہ یہ سب چاہتے ہیں، لیکن یہی پختون جب منظور پشتین نعرہ اٹھاتا ہے، جھنڈا اٹھاتا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہی پشتون جب پی ٹی آئی اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتی ہے تو اس سے دگنا پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہی پشتون جب جماعت اسلامی دھرنا دیتی ہے تو اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہی پشتون جب جے یو آئی دھرنا دیتی ہے یا لانگ مارچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتی ہے. کس سے چاہتے ہیں سیاسی قیادت جو ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ ناکامی کس کی ہے؟ یہ تو ویسے خوشی کی بات ہے کہ پختون ہی ہر پولیٹیکل موومنٹ کا ہیراول دستہ ہے. یہ شعور کی علامت ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، یہ بیداری کی علامت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور میں تاریخی طور پہ آپ کو بتاؤں، یہاں سے محمود غزنوی جاتا تھا، ان کے ساتھ بھی پختون ہوتے تھے. یہاں سے غوری جاتا تھا، ان کے ساتھ بھی پختون ہوتے تھے. یہاں سے عبدالی جاتا تھا، ان کے ساتھ بھی پختون ہوتے تھے. وہ بنگال تک پختون جاتے تھے. تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو پختونوں کی سیاسی شعور تباہی بھی ادھر ہی ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ پازیٹیو ڈائریکشن دے. یہ وہ چیز ہے کہ یہ جو بیداری ہے، یہ جو سیاسی شعور ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو طاقتور زندگی کی علامتیں ہیں، اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دیا جائے تو یہ پختون قیادت کرے گا. پھر اس کا وہ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں ناکام ہو گئی ہیں. اور خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل پارٹیز بحیثیت مجموعی ناکام ہو گئی. دیکھیں آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ نے تو اس کے اوپر کتاب بھی لکھے، بہت اچھی، بہت معلوماتی، بہت علمی کتاب جو ہے وہ آپ نے لکھی، اور میں سجیسٹ کروں گا کہ لوگ اس کو پڑھیں. آپ دیکھیں آرٹیکل 158 آپ کو گیس کے اوپر حق دیتا ہے. آرٹیکل 160 آپ کو این ایف سی دیتا ہے. آرٹیکل 161 آپ کو این ایچ پی دیتا ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ. آرٹیکل 172 آپ کو جو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو فاٹا کے پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اونر لیس لینڈ، 172 اونر لیس لینڈ، وہ صوبے کا ہوگا. یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کے فاٹا کے جو پہاڑ ہیں وہ فوج اس کے اوپر قبضہ کر لے، ایجنسیاں اس کے اوپر قبضہ کر لے، اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر قبضہ کر لے، اس کے ماربل کو اور اس کے معدنیات کو اپنے قبضے میں لے لے. نہیں، یہ اونر لیس لینڈ نہیں ہے. اور اونر لیس لینڈ اگر تھا بھی تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 172 میں کھل کر لکھا ہے کہ اونر لیس لینڈ جو ہے وہ اس صوبے کا ہے جس صوبے میں وہ لینڈ موجود ہے. تو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے، جن کی حکومتیں یہاں آئی ہیں، جن کی حکومتیں وفاق میں آئی ہیں یا جو کولیشن پارٹنر کے طور پہ، کہ وہ ان جو گارنٹیز ہے، یہ جو ضمانتیں ہیں، یہ جو وعدے ہیں دستور کے اندر، اس کے مطابق صوبے کے لیے حق حاصل کیا جائے. اس میں خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز ناکام ہو گئی ہیں. میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ جدوجہد کریں. آپ جس بھی پارٹی میں ہیں اس پارٹی میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں. آپ جس بھی لیڈرشپ کے پیچھے ہیں اس لیڈرشپ کے لیے بھی اس کے لیے دباؤ بڑھائیں، تاکہ خیبر پختونخوا کو یہ جو دستوری گارنٹیز ہے اور دستوری وعدے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں یہ مل جائیں. تو اس صوبے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں. دہشت گردی جو اس کے مختلف لہر آتے رہے، اب میں ایک اور کتاب لکھ رہا ہوں، بلکہ فائنل کر چکا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی شائع ہو جائے گا، جنگ مسلسل کے نام سے، کہ 45 سال سے جو کچھ جاری ہے اس کے اثرات کیا ہے، اس پہ ایک پوری کتاب میں نے لکھی ہے. موجودہ جو سچویشن ہے، ایک اور لہر آ گئی، شروع ہو گئی ہے 2-2.5 سال سے تقریباً، وزیرستان سے پھر اس کی شروعات ہوئی ہے. جنوبی اضلاع اس نے اپنی لپیٹ میں لے لی ہے. سوات وغیرہ تو فی الحال بچ گئے ایک طرح سے. حل کیا حل ممکن ہے؟
دیکھیں یہاں پہ جو دہشت گردی ہے نا، بدامنی ہے، یہ مسلط شدہ ہے، مسلط شدہ ہے مسلط شدہ ہے انٹرنیشنلی یا نیشنلی؟ دونوں طرف سے، دونوں. دونوں طرف سے مسلط شدہ ہیں. یہ انڈیجنس نہیں ہے، یہ یہاں کے زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ یہاں کے عوام کی پیداوار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان جنگ کی وجہ سے، تو افغان جنگ تو روس کے خلاف جو تھا، آپ دیکھیں، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، جب میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس پشاور کینٹونمنٹ کی کوئی دیوار نہیں تھی، اس کے گرد کوئی خاردار تر نہیں تھی. ہم یہاں جو امریکن کونسلیٹ تھا، اس کے سامنے سے موٹر سائیکل پہ اور سائیکل پہ گزر کے یونیورسٹی جاتے تھے. کوئی خودکش حملے نہیں تھے، کوئی بم دھماکے نہیں تھے. یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، افغان جنگ کی وجہ سے، کہ ہم افغانوں کو یا افغان جنگ کو اس کا وہ کر لیں. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسلط کردہ ہے، اور یہ یہاں پہ انڈیجنس نہیں ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اس بدامنی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اخلاص نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. اگر اخلاص اور ارادہ ہوتا تو یقین کریں یہ دہشت گردی، یہ بدامنی ختم ہو چکی ہوتی. مثلا میں آپ کو بتاؤں کیوں اخلاص اور کیوں ارادہ نہیں ہے. آپ نے 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن کیے، 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن ایک صوبے کے اندر، اور صوبے کے بھی زیادہ تر ارسٹوائل فاٹا کے اندر، چھوٹا سا خطہ. یار یہ کیسی دہشت گردی ہے جس پہ آپ 22 سال سے جنگ مسلسل آپ کہہ رہے ہیں، 22 سال سے 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن. اور ملٹری آپریشن کے نام کیا ہے؟ آپریشن تھنڈر سٹارم، آپریشن کوہ سفید، آپریشن راہ راست، آپریشن نجات، آپریشن زلزلہ، آپریشن خوخبہ دشم، آپریشن درغلم، آپریشن بیاد درغلم. یہ آپ 21 چھوٹے بڑے، آپ نے 7-8 معاہدے کیے. تو 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن سے اگر امن نہیں آیا، 7-8 معاہدوں سے امن نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن آپ لانا نہیں چاہتے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، اس کے امن نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اب جو بدامنی کی لہر چل پڑی ہے، تو لوگ حکومت کے اس بیانیے کو قبول نہیں کر رہے کہ یہ دہشت گردی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ حکومت کی نااہلی ہے، نالائکی ہے، اور یہ حکومت کی یہ مسلط شدہ ہے، یہ مسلط شدہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلط شدہ ہے، اور پھر جب ملٹری آپریشن اس کے خلاف لوگ کرتے ہیں، لوگ اس کو تائید نہیں دے رہے، بالکل عوامی حمایت اس کو نہیں دے رہے. جو پی ٹی آئی کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان اور جنرل فیض کی جو پالیسی تھی افغانستان میں، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے اور ہزاروں لوگوں کو یہاں پر واپس لانے کا اور یہاں سے جیلوں سے ان کو رہا کرنے کی جو پالیسی تھی، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عمران خان کی پالیسی نہیں تھی. ایک بات آپ یہ یاد رکھیں، وہ خود اون کرتے رہے، وہ میڈیا پہ کہہ کے ان کا دفاع کرتے رہے. سر آپ کہہ رہے ہیں اس کی پالیسی نہیں تھی. شہباز شریف بھی اون کرتے ہوں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں نے پاس کی. سر تو پھر شہباز شریف بھی اون کرتے ہوں گے کہ پیکا کا ایکٹ میں نے پاس کر لیا. تو شہباز شریف بھی یہ سارا جو ہے وہ اون کرتے ہوں گے. لیکن یہ مجھے پتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، پارلیمنٹیرینز کو بھی پتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ کا نیوکلیئر ایشو، آپ کا انڈیا کے ساتھ معاملات، آپ کا کشمیر، آپ کا امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ اور پالیسی، اور آپ کی افغان پالیسی، یہ سرے سے کبھی بھی آپ کے سویلین لیڈرشپ کے اختیار میں آیا ہی نہیں. یہ آیا ہی نہیں ہے. یہ مجبوری اور جھوٹ بولتے ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے جب یہ کہتی ہے کہ یہ کام ہم نے کیا. مجھے پتا ہے، اس میٹنگ میں تھا. عمران خان کی حکومت کا آخری دور میں میٹنگز ہوئی. عمران خان کی حکومت کے بعد شہباز شریف کے پہلی دوری حکومت کی ابتدا میں میٹنگز ہوئی. میں 6 سال ڈیفنس کمیٹی کا ممبر رہا. میں جو جوائنٹ کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، میں اس کا بھی ممبر رہا. پلوامہ واقعے کے وقت جتنی میٹنگز ہوئی میں اس میں شریک رہا. دوحہ پیس ڈیل کے لیے جتنی میٹنگ ہوئی میں اس میں شریک رہا. پوسٹ دوحہ پیس ڈیل جو میٹنگ ہوئی وہ اس میں شریک رہا، اور میں اس کا عینی گواہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض میٹنگز میں شریک تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی 10 ارب روپے رکھیں، ہم ان کو لائیں گے، یہاں پہ ان کے لیے دکانیں کھولیں گے، یہاں پہ ان کے لیے کاروبار شروع کریں گے. اور ہمارے اجلاس میں آنے سے پہلے
کچھ لوگوں کو انہوں نے پریزیڈینشل پارڈون دے کر جیلوں سے نکال کر افغانستان بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد آ کے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ انگوٹھا چاپ ہے، ربڑ سٹیمپ ہے. پارلیمنٹ سے یہ صرف مہر لگاتے ہیں. یہ پہلے فیصلے بھی کر چکے ہوتے ہیں، اس پہ عمل درآمد بھی کر چکے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ اس دن جو یہاں پشاور میں آرمی چیف کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے عجیب بات ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں سویلین سپریمیسی ہے. پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کور کمانڈر ہاؤس جاتے کیوں؟ اور سارے جاتے ہیں. سر وہ تو آپ اپنی حکومت سے اگر پوچھے، جو ہماری صوبائی حکومت ہے، کہ یہی تو ابتدا میں جب صوبائی حکومت سے پوچھتے ہیں، وفاقی حکومت سے، پولیٹیکل پارٹی سے بھی پوچھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو، عوام کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ اس کو سویلین اونرشپ حاصل ہے. حالانکہ کبھی بھی سویلین اونرشپ اس کو حاصل نہیں ہوئی، اور کبھی بھی سویلین گورنمنٹس نے اور سویلین لوگوں نے، اتھارٹیز نے یہ فیصلے کیے ہی نہیں ہیں. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ اس وقت بھی عمران حکومت نے نہیں کیے تھے، یہ جنرل باجوہ نے کیے تھے. جنرل باجوہ مجرم ہے، جنرل باجوہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آج پاکستان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہوتا. پرویز مشرف کے خلاف آپ کے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. آپ کا جو انصاف ہے وہ سلیکٹیو ہے، آپ کا جو احتساب ہے وہ سلیکٹیو ہے. آپ احتساب اور انصاف پولیٹیسائز ہے، پولیٹیکل اینگل سے اس کی بنیاد پہ. اس لیے جنرل باجوہ نے پاکستان کے پالیٹکس کو بھی گندا کیا ہے. جنرل باجوہ 6 سال مکمل طور پر پالیٹکس میں انوالو رہ کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے. اور جنرل باجوہ نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ آج معاملات ہمارے خراب ہیں، اور یہ جو بدامنی ہے، اس کی بنیاد جو ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ جنرل باجوہ نے کیے. اس لیے ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو دہشت گردی ہے، اور خصوصاً افغانستان میں بھی اس کے کچھ جڑیں ہیں، یہاں پر بھی ہے، امریکی مفادات اور چائنا کے مفادات کا جو ٹسل ہے، جو کئی دہائیوں سے جاری ہے، ایک مرتبہ پھر سی پیک کی راستے میں رکاوٹ، ریجنل کنیکٹیویٹی کی راہ میں رکاوٹ، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہی گریٹ گیم ہے اور ہم اسی کی خشاک بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بیرونی طاقتوں کو بعد میں الزام دوں گا. پہلے تو اپنے منجی تلے ڈانگ پھیرنا چاہیے. پہلے تو اپنے لوگوں کا. آپ دیکھیں محسن نقوی بغیر دعوت نامے کے ٹرمپ کے حلف برداری میں موجود تھا، اور وزیر دفاع پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف کہتا ہے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا کہ محسن نقوی واشنگٹن پہنچ چکے ہیں. یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے محسن نقوی اس سویلین حکومت کا نمائندہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس محسن نقوی کو اس سویلین حکومت نے نہیں بھیجا، بلکہ وہ لوگ جو اس سویلین حکومت سے بالا ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، محسن نقوی ان کا نمائندہ ہے، اور انہی قوتوں اور طاقتوں نے ان کو واشنگٹن بھیجا تھا. اچھا، پھر آپ دیکھیں واشنگٹن جا کے وہ اس کانفرنس میں جاتا ہے جو اینٹی چائنا گروپ ہے، اور جس کا کام جو کھل کر اس مشن کے اوپر کہا ہے کہ ہم کمیونسٹ پارٹی آف چائنا CPC، اس کا اقتدار چین سے ختم کریں گے. وہ جا کے اس کے تقریب میں شرکت کرتا ہے، اور پھر فارن آفس گزشتہ 3 دنوں سے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، غلطی سے، اور معذرتیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. یہ غلطی سے نہیں ہوا، یہ آپ امریکہ کو سروسز آفر کر رہے ہیں چین کے مقابلے میں. یہ آپ ان کو اپنا کندھا، اپنی خدمات یہ پیش کر رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں غلطی سے نہیں ہوتی، اس میں سگنل ہوتے ہیں، اس میں اشارے ہوتے ہیں. تو ہمارے اپنے حکمران، یعنی آپ دیکھیں خود امریکی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ پرویز مشرف نے جس طرح وار آن ٹیرر میں ہمارے سارے شرائط مان لیے، وہ ہمارے لیے انبیلیویبل تھا. تو اصل مسئلہ ہمارے حکمرانوں کا ہے کہ ان کو ڈالر کی ضرورت ہے، یہ ٹریڈ نہیں کرتے، یہ انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے،
یہ اپنے کرپشن سے ہاتھ نہیں روکتے, یہ پاپا جونز کمپنیاں بنانے سے نہیں روکتے, یہ آسٹریلیا میں جزیرے خریدنے سے نہیں روکتے, یہ اپنی 5 اسٹار لائف اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے. یہ آسان طریقہ ان کا یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کرو, تخلیق کرو کہ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل قوتوں کو متوجہ کرو اور ڈالر کھینچو. تو اس کو وار اکانومی انہوں نے بنایا. امید کی کوئی کرن, ملک میں امن ہو, ترقی کی جانب کوئی قدم ہم بڑھا سکتے ہیں یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں, امید تو ہر جگہ موجود ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ اس امید کو چینلائز کرنا, اسٹریم لائن کرنا. میں اس کی طرف, دیکھیں نا, امید تو یہ نوجوان بھی ہے. یہ نوجوان, پاکستان از ون آف دا ینگیسٹ نیشن آف دا ورلڈ. آپ کا باوجود یہ کہ انٹرنیٹ کو تو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ہے, ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر پابندی ہے. اب پی کا آرڈیننس سے جو آیا ہے, حالانکہ آلریڈی 24 قوانین موجود ہیں, 24 قوانین موجود ہے, لیکن اب تو آپ فیس بک اکاؤنٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی حکومت سے اجازت لیں گے. تو یہ اصل میں سوشل میڈیا کو پھانسی پر چڑھانے کی. تو ایک طرف آپ نے انٹرنیٹ کو سلو کیا, فائر وال لگا دیا ہے اور سوشل میڈیا کو پھانسی پر چڑھا رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس نے 34% گروتھ کیا ہے گزشتہ سال. اور یہ آسانی سے آپ $10 ارب تک آپ اپنی یوتھ کے تھوڑا سا سکل دے دو اس کو اور تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر لو تو آپ لے سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں, جو ملک اپنا گندم خود اگاتا ہے, جو اپنا غلہ اور اپنا اناج خود پیدا کرتا ہے, وہ غلام نہیں رہ سکتا, وہ آزاد رہ سکتے ہیں. ہمارے الحمدللہ یہاں پاکستان کے اندر 5 دریائے ہیں, زرخیز زمین, محنت کش لوگ ہیں. یہاں جو غلامی ہے نا, یہ مسلط شدہ کرے گا, وہ گھنٹی کون باندھے گا, وہ لیڈرشپ کون, یہ جو آپ نے کہا کہ who will build the gate, گنٹی کون باندھے گا, یہ وہ چیز ہے جس کا ابھی سرا نہیں مل رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری ناکام ہو گئی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گیا ہے, پولیٹیکل اسپیکٹرم اور پارلیمنٹ اس نے توقعات پورے نہیں کیے. ٹھیک ہے, میڈیا کو انہوں نے زنجیریں باندھ دی ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی ہیں. اب اس سفوکیشن میں اور اس ویکیوم میں مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 2-3 سال میں طاقت کے نئے مراکز سامنے آئیں گے اور اس کے پشت کے پر جو ہیں وہ نوجوان ہوں گے. ہمارے 70-75% نوجوان ہوں گے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں, میڈیا کا گلا گونٹ رہے ہیں, یہ جو سفوکیشن ہے, یہ جو آپ ووٹ اور بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے پارلیمنٹ کو غلام بنایا ہوا ہے, یہ جو آپ نے اپنی مرضی کی عدالتیں قائم کی, یہ نظام نہیں چلے گا, یہ کمپنی نہیں چلے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے کٹپتلیوں کا راج یہ عوام اب نہیں مانتے. سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو نوجوانوں کی بیداری ہے یہ irreversible ہے, یہ ناقابل واپسی ہے, اور یہ اپنے لیے خود چینلز بھی ڈھونڈیں گی, آرگنائزیشن اسکیلیٹن بھی ڈھونڈیں گی, لیڈرشپ بھی ڈھونڈیں گی, اور آئندہ 3-4 سال میں عوامی طاقت کے نئے مراکز پاکستان کے اندر وجود میں آئیں گے. آپ کی خوش فہمی, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن سر, جس طرح کہتے ہیں کہ نئے مراکز طاقت کے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے, لیکن میری اپنی ناقص رائے میں جب تک اس کو منظم کرنے کے لیے ایک مخلص لیڈر جو ہے وہ موجود نہ ہو, پھر یا تو انقلابات کے ذریعے اسی قسم کی تبدیلیاں آتی ہے, اور یا پھر خدا نخواستہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.